اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 108، سورۃ الکوثر۔ کوثر کثرہ سے بنا ہے، کثرہ مطلب خیر کثیر، یعنی کوئی بھی چیز جو کثرت سے ہو، بہت زیادہ تعداد میں، اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ اور اس کا نام، سورہ کا نام پہلی آیت کے آخری لفظ سے لیا گیا ہے، کوثر، سورہ کوثر یعنی خیر کثیر، کوئی بھی اچھی چیز کثرت سے، اس کو کوثر کہا گیا ہے۔ ناؤ چھوٹی سی مختصر ترین میں بھی سب سے مختصر یہ سورہ ہے، سورہ کوثر۔ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، کیونکہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورتیں 3 ہی آیتوں پر ہیں، لیکن حجم اور وزن کے اعتبار سے بھی یہ کیا ہے، سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ الکوثر مختصر ترین صورتوں میں ایک سورہ ہے۔ اور اس سورہ کا ایسے آپ لوگوں سے اگر کوئی سوال پوچھے، را پر ختم ہونے والی سورت کون سی ہے جس کے ہر آیت میں را آتا ہے لاسٹ میں، تو سورہ کوثر ہے۔ ٹھیک ہے، چلے تو 3 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ پھر اس کے اندر اختلاف رائے ہے کہ مکی ہے یا مدنی، لیکن اکثر لوگوں کا قول یہ ہے کہ ہاں، بہت سارے لوگوں نے مدنی بھی کہا ہے اور بہت سارے لوگوں نے مکی بھی کہا ہے، تو اس کے اندر مطلب ایک پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو جس نے جو کہا ہے وہ اس کے حساب سے پھر اس کی دلیل عطا کی ہے کہ کیوں مکی ہے اور کیوں مدنی ہے۔ نا تھوڑا سا اس کا پس منظر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ دحا اور سورہ علم نشرہ، یعنی سورہ دحا والدحا اور علم نشرہ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے، پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی، مزاحمتوں کے پہاڑ راستے میں حائل تھے، مخالفت کا طوفان ہر طرف برپا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مٹھی بھر ساتھیوں کو دور دور تک کہیں کامیابی کے آثار تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ یعنی ہر طرف سے مزاحمت، ہر طرف سے ریٹیلیشن، اور ہر طرف سے کیا ہو رہی تھی، مخالفت ہو رہی تھی، کوئی ساتھ میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند ایک صحابہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے میں اعلان عام بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور آپ کی ہمت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات نازل فرمائی، جیسے سورہ دوحہ ہم دیکھ چکے ہیں، سورہ نشرہ اللہ نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہو چکی تھی اس دور میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پہاڑ پر چڑھ جایا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ میں اپنے آپ کو دھکا دے کے گرا دوں اور مطلب سوئسائڈ کر لوں، اس طریقے کا ڈپریشن ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ہر طرف سے اتنا زیادہ اذیت پہنچائی جا رہی تھی۔ اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، یوں اس طرح سے اللہ نے تسلی دی تھی سورہ دحا میں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے آگے آنے والا جو دور ہوگا وہ اب کے دور سے زیادہ بہتر ہوگا۔ جب لوگ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے، اسی جگہ پر جن لوگوں نے ظلم کیا یہی آپ کے سامنے قبول اسلام بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے تسلی دی، پہلے دور سے بہتر دور آنے والا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے، اور آپ کو آپ کا رب راضی کر دے گا۔ اور علم نشرہ میں فرمایا، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، جیسے ابھی میناز نے کہا کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا، جو درود شریف تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ دیا، اور کلمے میں اپنے ساتھ اپنا نبی کا نام جوڑ دیا، کہ قیامت تک لوگوں کی شہادہ مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نبی کو رسول نہ مان لے۔ تو اس طرح سے اللہ نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھرتے رہتے ہیں، مگر ہم نے ان کے علی الرغم تمہارا نام روشن کرنے اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا ہے۔ یعنی آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں جا کر آپ کی یہ جو لیگیسی ہے کہیں ختم ہو جائے گی یا آپ کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کے رب نے وہ سارا انتظام کر دیا ہے، تو آپ بالکل بے فکر اور تسلی بخش مطلب اطمینان سے رہیں، آپ کو بالکل بھی نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ اور بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ اللہ نے کیا کہا تھا، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تو ابھی جو مشکلات آئی ہیں اللہ ساتھ ساتھ ابھی کیا بھیج رہا ہے، آسانیاں بھی پرووائڈ کر دے گا، آسانیاں بھی بھیج دے گا۔ یعنی اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہوں، ان قریب یہ مصائب، یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں، مصیبتوں کا دور ہے ختم ہونے ہی والا ہے، اور کامیابیوں کا دور آنے والا ہے۔ دیکھیں انسان اگر ایمان والا ہے نا، تو اگر اس کو موت تک بھی سختیاں ہوتی ہیں تب بھی اس کے دل میں ایک امید ہے کہ مرنے کے بعد تو میرے لیے خیر ہے، کم از کم مجھے مرنے کے بعد اب بھی جو زندگی ہے، کانسٹنٹ جو لائف ہے، پرماننٹ ابوڈ تو میرا جنت ہوگا۔
تو وہی اس کی تسلی کے لیے کیا ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حالات تھے جن میں سورہ کوثر بھی نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے تباہ اور برباد ہونے کی پیشن گوئی بھی کر دی۔ مطلب اس سورے میں بتا دیا گیا کہ ہر وہ بندہ جو آپ کے خلاف ہوا ہے وہ تباہ ہو جائے گا، اسی کی جڑ کٹے گی، اور ہر وہ شخص جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو بھی اللہ خیر کثیر عطا کرے گا، اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گا۔ قریش کے کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں، اور ان کی حیثیت ایک بے کس اور بے یار و مددگار انسان کی سی ہو گئی ہے۔ اکرمہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے گئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو قریش کے لوگ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو، اور متوقع یہی ہے کہ کچھ مدت بعد وہ سوکھ کر پیوند خاک ہو جائے گا۔ یعنی کہ ساری قوم سے تو الگ ہی بات انہوں نے شروع کر دی ہے، سارے لوگ بت پرست ہیں اور یہ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، تو جب یہ سب سے الگ ہٹ کر چل رہے ہیں تو یقینی طور پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے ختم ہوتے ہی یہ بات بھی ختم ہو جائے گی۔ اور جس طرح سے ایک درخت ہوتا ہے، اس کو جب کاٹ دیا جاتا ہے تو اس کا تنا کٹا ہوا کیا ہوتا ہے، بالآخر سوکھ کے ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی ان کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر کہا ابن جریر میں محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ کے سردار عاص بن وائل کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا اجی چھوڑو انہیں، وہ تو ایک ابتر جڑ کٹے آدمی ہے، نعوذ باللہ، ان کی کوئی اولاد نرینہ تک نہیں ہے، یعنی کوئی لڑکا جو ہے ان کا بیٹا نہیں ہے، مر جائیں گے تو کوئی ان کا نام لیوا تک نہ ہوگا، یعنی کہ ان کی نسل کس سے چلے گی، لڑکوں سے چلے گی، کیونکہ انہوں نے لڑکوں کو تو ایک الگ ہی اہمیت دے رکھی تھی، تو کہا کہ جب کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو کہاں سے نسل چلے گی، نسل ختم ہو جائے گی، تو بالکل تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی زندگی تمام ہوتے ہی ایک معاملہ تمام ہو جائے گا۔ شمر بن عطیہ کا بیان ہے کہ عقبہ بن ابی معیط بھی ایسی ہی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتا تھا۔ ابن جریر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ کعب بن اشرف مدینے کا یہودی سردار تھا، مکہ آیا تو قریش کے سرداروں نے اس سے کہا بھلا دیکھو تو صحیح اس لڑکے کو جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حج اور صدانت اور سقایات کے منتظم ہیں۔ یعنی کہ وہ شخص، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہا ہے کہ دیکھو ذرا اس شخص کو، اپنے قوم کا جو طور طریقہ تھا اس کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا، اور ہم جو ایک زمانے سے چلاتے آ رہے تھے کھلانے پلانے کا کام، اس کو بھی اس نے ترک کر دیا اور الگ ہی اس نے اپنا دین شروع کر دیا ہے۔ اسی واقعے کے متعلق اکرمہ کی روایت یہ ہے کہ قریش والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمزور، بے یار و مددگار اور بے اولاد آدمی جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے۔ ابن سعد ابن ساکر کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے ساجزادے یعنی بیٹے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے چھوٹی حضرت زینب، اگر لکھنا ہے تو آپ لوگ سیکوینس لکھ سکتے ہیں، حضرت قاسم، ان کے بعد آتی ہیں زینب، ان سے چھوٹے تھے حضرت عبداللہ، پھر علل ترتیب 3 ساجزادیاں یعنی 3 بیٹیاں تھیں، ام کلثوم اور رقیہ فاطمہ۔ ان میں سے پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت عبداللہ نے بھی وفات پالی۔ یہ سب بچے کس کے ہیں؟ حضرت خدیجہ کے، ٹھیک ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ 6 بچے ہیں، اور ایک بچے وہ ماریہ قبطیہ سے ہیں۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، یعنی دونوں بیٹے بچپن میں ہی سگر سنی میں انتقال کر گئے، تو ان کی ہاں وہ تیسرا جو ماریہ قبطیہ سے، ان کا نام تھا ابراہیم، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے، اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی میری کنیت نہیں اختیار کرے، کوئی بھی اپنا نام ابو القاسم نہ رکھے کیونکہ یہ میری کنیت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عبداللہ نے بھی وفات پائی، اس پر عاص بن وائل نے کہا نام رکھ سکتے ہیں، کنیت یہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، کنیت مطلب جس سے نام چلتا ہے، مطلب وہ یہ خاندان والے،
ابو القاسم، یہ مطلب ان کا خاندان ابو القاسم والوں کا خاندان ہے، ایسے سرنیم جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو گیا کنیت۔ پھر حضرت عبداللہ نے بھی وفات پائی، یعنی کہ ان کے جو دوسرے بیٹے انہوں نے بھی وفات پا لی۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، اب وہ ابتر ہیں، یعنی جڑ کٹے ہیں، بدترین سے ابتر، زیادہ بدتر کو ابتر کہا جاتا ہے، یعنی ان کی جڑ کٹ چکی ہے۔ بعض روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آس نے کہا محمد ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے، یعنی جو ان کی وراثت کو سنبھالے، جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا بھی چھوٹ جائے گا۔ عبداللہ بن حمید نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت نقل کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھی، یعنی دوسرے بیٹے کی وفات پر۔ شمر بن عطیہ سے ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم پر خوشی مناتے ہوئے ایسے ہی مطلب رذیل ترین انسانوں نے مظاہرہ کیا، اور عقبہ بن ابی معیط نے کیا تھا۔ عطا کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا عبداللہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب، جس کا گھر بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لگا ہوا تھا، نیبر تھے، دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری سنا دی کہ آج رات محمد لا ولد ہو گئے، یعنی ان کی اولاد بھی ختم ہو گئی یا ان کی جڑ کٹ گئی۔ یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات جن میں سورہ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی ہر طرف سے ہر کسی نے جس کے منہ میں جو آ رہا تھا بولے وہ چلا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر برداشت کر رہے تھے، پیتے جا رہے تھے، اور کوئی بندہ کتنا برداشت کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین اور اتنے زیادہ رویا کرتے تھے اس بات پر، تو اللہ رب العزت نے تسلی کے طور پر اس سورے کو نازل فرما دیا۔ قریش اس لیے آپ سے بگڑے تھے کہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے تھے، اور ان کے شرک کو آپ نے علانیہ رد کر دیا۔ ان کا کیا مطالبہ تھا کہ آپ اگر کرتے بھی ہیں نا اپنے خدا کی پرستش، تو آپ لوگوں میں منظر عام پر نہ لائیں اس بات کو، ہم اس بات پر بھی اس بات کو بھی قبول کر لیں گے، آپ اپنا الگ خود اکیلے کرتے رہیں، دوسروں کو مت لے کر آئیں۔ تو اس بات سے وہ لوگ زیادہ کیا ہو گئے تھے، طیش میں آ گئے تھے۔ اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ و مقام آپ کو نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ آپ سے چھن گیا، اور آپ گویا برادری سے کاٹ پھینکے گئے۔ آپ کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی سب بے یار و مددگار تھے، کیونکہ ہر کسی نے بیٹے کو نکال دیا، کسی نے اپنے مطلب ہر جو رشتہ داریاں تھی وہ ٹوٹ گئی تھی ایمان لانے کی وجہ سے، اور ہر جگہ وہ مارے کھدیڑے جا رہے تھے۔ اس پر مزید آپ پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی بھی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہم سائے کی طرف سے ہمدردی اور تعزیت کی بجائے کیا ہو رہی تھی، خوشیاں منائی جا رہی تھی، اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھی جو ایک ایسے شریف انسان کے لیے دل توڑ دینے والی باتیں تھیں جس نے اپنے غیروں تک سے ہمیشہ انتہائی نیک سلوک کیا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی کسی کے ساتھ بہترین اخلاق کے مظاہرے میں نہیں کی، اور ایسے لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں تلے دبے ہوئے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کیا کھڑے تھے، خلاف کھڑے ہوئے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مختصر ترین سورہ کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری عطا کر دی جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی تھی، یعنی اللہ رب العزت نے انا اعطیناک الکوثر جو کہا، یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ کے مخالفت کرنے والے ہی کیا ہوں گے، جڑ کٹے ہوں گے۔ ہم سورہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ انا پلسنا، انا بے شک نہ ہم، بے شک ہم نے آتوینا کا عطا کیا، عطیہ دیا، نہ ہم نے کا آپ کو، الکوثر کوثر کا۔ اب کوثر کے بہت سارے ترجمے کیے گئے ہیں، ایک ترجمہ تو وہی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آب کوثر عطا کیا، نہر کوثر عطا کی، اور یہ کوثر وہ جام ہے، وہ نہر ہے جس میں سے ایمان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ جام نوش فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایمان والے کو کیا کریں گے،
خود ساقی بن کر کوثر کو پلائیں گے. اور کوثر کی خصوصیت کیا ہے؟ جو کہ شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے بھی زیادہ سفید اس کی نہر ہے. یعنی اس قدر زبردست وہ اس کی کوالٹی ہے کہ انسان مطلب امیجن کر لے کہ وہ کتنا زبردست پانی ہوگا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یعنی کہ ہم نے آپ کو ایک تو حوض کوثر کی بات ہو گئی جو کہ قیامت میں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے صرف ایمان والے اس میں سے لیں گے مزہ، اور ان کو جام دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے. اور جو لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان والے صرف نام کے ہوں گے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا فویل للمصلین، یہ وہ لوگ جب آئیں گے تو حضرت جبریل علیہ السلام کیا کہیں گے کہ یہ وہ قوم، یہ ہے تو مسلمان نام کے، لیکن آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. انہوں نے آپ کے قرآن سے، آپ کی تعلیمات سے ہجرت کر لی تھی، اور یہ کہیں دور کفر میں، شرک میں بھٹک رہے تھے. تو ان کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ آپ والے نہیں ہیں، تو آپ ان کو نہ پلائیں، وہ سارے دور کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا حوض کوثر. پھر کوثر کا ایک مطلب ہے خیر کثیر میں، جو کہ ہم نے قرآن ہی میں پڑھا. اللہ رب العزت نے فرمایا جس کو ہم نے حکمت عطا کر دی اس کو ہم نے خیر کثیر عطا کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پر اگر دیکھا جائے تو حکمتوں کا سر چشمہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اللہ نے اگر کسی کو علم کا خزانہ عطا کیا، حکمتوں کا خزانہ عطا کیا، تو وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اتنا وزڈم، اتنا علم اور اتنی فہم اور اتنا مطلب علم کا خزانہ عطا کر دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کے ساتھ ساتھ معلم بھی کہا گیا. یعنی آپ ان لیٹرڈ تو ہیں دنیا والوں کی نظروں میں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دا ٹیچر کہا. دا ٹیچر، خاص ٹیچر ہیں، وہ ایسے ٹیچر ہیں جو ساری دنیا کے کیا بن کر آئے ہیں؟ سکھانے والے، رہنما بن کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک حکمت کا اللہ رب العزت نے خزانہ عطا کر دیا. پھر کوثر میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے ذکر جو تھا کثرت سے پھیلا دیا. اتنا پھیلایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام جوڑ لیا، اور کسی نبی کا نام نہیں جوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ طیبہ میں جوڑ لیا، اور اس کو بھی کلمہ طیبہ کہا، پاک ترین کلمہ، پاکیزہ ترین کلمہ. اور ہماری شہادہ نامکمل ہے جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ نہ جوڑ لیں. پھر اسی طرح جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو بہت خیر عطا کی، یعنی ہم نے اپنی رحمت برکت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی. کس طرح سے؟ کہ ان کی امت میں نبی کے نبی آتے چلے گئے، سارے کے سارے لگاتار نبی آ رہے ہیں، انبیاء آ رہے ہیں، اور وہی کوالٹیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی برابر ہیں. اللہ اکبر. سیدھا اجر، کتنا زبردست اجر دیا، کتنا کثرت سے اجر دیا. پچھلی امتوں میں یہ ہو گیا ذکر خیر کی بات کہ درود شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تو آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو ذکر کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت ملی. پھر کثرت اجر، کثرت اجر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد امت ایسی ہے کہ جن کو کہہ دیا گیا ایک ایک نیکی کرو 10 اجر لکھا جائے گا، ایک ایک نیکی پر 10 اجر لکھا جائے گا. اور اللہ رب العزت نے اس امت کے ایک ایک بندے کو رسولوں کا رسول بنا کر کھڑا کر دیا. یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ کثرت اجر. ٹھیک ہے، اور بہت سارے آسپیکٹ اگر دیکھے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں کثرت دی گئی. ان کی بیویاں کثرت سے تھی، پھر بیٹیاں 4. اس زمانے میں جب بیٹیوں کو دفنایا جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروجینی اور پوری نسل بیٹیوں کے ناموں سے چلی. تو یہ اس میں بھی کثرت عطا کر دی. پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت والی امت دی. باقی لوگ جب آئیں گے، کچھ انبیاء آئیں گے، وہ اپنی ان کی ایک صف بھی نہیں بھر پائے گی. کچھ نبی آئیں گے، ان کے 4-5 صحابہ ہوں گے. کچھ نبی آئیں گے جن کو کوئی بھی صحابی نہیں، اکیلے کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے بینر کے ساتھ آئے گا نا.
ہر نبی آئے گا اپنی امت کو لے کر آئے گا، تو کچھ انبیاء علیہ السلام کے تو نبی وہ امتی ہی نہیں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے سب سے کثرت سے امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ساری دنیا کی 120 صفیں بنیں گی، جس میں سے 80 صفیں میری ہوں گی۔ امیجن کب سے دنیا چلی آ رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کے سارے ڈسائپل، ان کے سارے نافرمان فرما بردار سب ملا کر کیا ہوگا، 40 روح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے 80 روز، 80 صفحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیں گی۔ پھر اللہ رب العزت نے مرتبے اور مقام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت عطا کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرا، تو فرما دیا کہ تم مت وہ کیا کرو تلنا، وہ اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ کون کتنے لیول پر ہے، تفضیل تو کی ہے لیکن اللہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کس کا کیا رینک ہے، کیونکہ اگر تم کرنے جاؤ گے تو تم کہیں نہ کہیں کسی کے حق میں کوتاہی کر جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یونس علیہ السلام پر بھی فوقیت اور فضیلت مت دو، یعنی ان سے جو تھوڑی بہت خطا ہو گئی تھی اس بنا پر کہا کہ مجھے یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت مت دو، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے تمام انبیاء کو لیڈ کیا ہے، کہاں پر، معراج میں، معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسرا کا سفر کیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو، تو اقصیٰ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لینڈ کیے ہیں تو اللہ نے تمام انبیاء کی روحوں کو وہاں پر کیا کیا، جمع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت صحابہ عطا کیے، ٹھیک ہے، ہم تو امت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت صحابہ بھی عطا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دا لاسٹ سرمن آخری خطبہ فرما رہے تھے تو اراؤنڈ 1,00,000 پیغم سوری صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ خطبہ سن رہے تھے، یعنی کتنی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب بھی عطا ہوئے، امتی بھی عطا ہوئے۔ تو اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت نہ عطا کی ہو۔ احکامات کے معاملے میں بھی اللہ رب العزت نے ہر چیز کو کلیریفائی کر دیا۔ پھر شمائل کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد ہستی ہیں جن کے شمائل تک کو اللہ نے پریزرو کیا ہے۔ کسی نبی کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ان کی زلفیں ایسی ہیں، ان کی آنکھیں ایسی ہیں، ان کے ہاتھ ایسے ہیں، ان کے پیر ایسے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کا ایک ایک سٹرکچر وہ تک بیان کر دیا، آنکھیں کیسی تھیں، بال کیسے تھے، کان کیسے تھے، ہاتھ کیسے تھے، ہتھیلیاں کیسی تھیں، پیر کے تلوے کیسے تھے، انگلیاں کیسی تھی، گردن کیسی تھی، ناک کیسی تھی، ایون ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ، پلکیں کیسی تھی، یہ سارے جو ڈیفائنڈ اسٹرکچر ہوتے ہیں کسی کا حسن بیان کرنے کے لیے سب کچھ بیان کر دیا۔ تو شمائل کی جو کثرت ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ملتی ہے، یا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں بھی کثرت ہے، یعنی تمام انبیاء کے مقابلے، انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنے والے بھی بہت کثیر تعداد میں ہیں۔ وہ اگر ایک وہ شعر دیکھیں تو وہ ہے نا، مصر میں کٹی انگشت زنا، وہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، مصر میں کٹی اور مطلب خواتین کے انگشت زنا، انگشت زنا یعنی کہ مصر میں عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے اور وہ کٹ گئے، وہ انٹینشنل نہیں تھے، وہ تو کٹ گئے۔ یہاں پر کہا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، اتنا زبردست تضاد والا شعر ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کبھی پڑھا ہوگا اسکول میں صنعت تضاد، جو ہم وہ پڑھتے تھے، مطلب کوئی شعر کے اندر جو اپوزٹ باتیں بتائی جاتی ہیں، وہاں پر عورتوں کا ذکر ہے، آخری دوسرے شعر میں مردوں کا ذکر ہے، وہاں پر ہاتھوں کا ذکر ہے، یہاں پر گردنوں کا ذکر ہے، وہاں پر کٹنا خود ہو جانے کا ذکر ہے، یہاں پر خود کرنے کا ذکر ہے۔ تو اتنا زبردست اس کے اندر مطلب اپوزٹ وہ بیان کیا گیا، تضاد بیان کیا گیا ہے، اور پھر مصر اور یہاں پر عرب کا ذکر کیا گیا ہے جو ام القریٰ کہلاتا ہے۔ تو اللہ رب وہ وہاں پر شاعر کیا کہتے ہیں
کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بے ساختہ طور پر انگلیاں کٹ گئی تھی، یہاں پر لوگ جان بوجھ کر سر کٹانے پر تیار ہیں آپ کے نام پر. دیکھا نہیں ہے؟ دیکھا ہے آج لوگوں نے؟ آج بھی لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں. اگر ہمارے نبی کے نام پر بھی کوئی آنچ آئے گی تو ہم اپنے سر کٹا سکتے ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا وہاں تو سورت دیکھ دیکھ کر لوگوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یہاں تو ابھی دیکھا بھی نہیں. تو یہ معاملہ ہے شمائل کا کہ سننے پر یہ معاملہ ہے، اگر دیکھ لے تو واللہ ہی کیا عالم ہوتا. تو اللہ رب العزت نے وہاں پر بتا دیا کہ آپ کی شمائل میں بھی کثرت ہے، یعنی آپ کا ایک ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیچرز ہیں، جو باڈی کے پارٹس ہیں، اس کو بھی اللہ نے کثرت سے بیان کیا، صحابہ اکرام نے کثرت سے بیان کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج تک اور قیامت تک نعتیں لکھی جاتی رہیں گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخصیت کے متعلق تعریف لکھی جاتی رہے گی، ان کی مدح سراہی کی جاتی. ہم اگر لے کر بیٹھ جائیں نا اس کوثر کو، یہ کوثر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خلق کی کثرت. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسے نبی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک خلق اخلاق کے ہر پیرائے کو محفوظ کر کے لوگوں تک کنوے کیا کہ تم کو ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس طرح سے مسواک کرنا ہے، اس طرح سے نماز پڑھنا ہے، اس طرح سے بیٹھنا ہے. اور وہ چیزیں بھی بیان کر دی کہ اگر تم اطاعت کے بعد اتباع بھی کرنا چاہتے ہو تو اتباع بھی کر لو، کیونکہ جس قدر تم سملی اختیار کرو گے میرے نبی سے، جس قدر تم ان کی کاپی کرو گے، میں اتنا زیادہ تم کو پاس کر دوں گا. یعنی دنیا کے معاملات میں اگر آپ کاپی کریں گے پاس نہیں ہوں گے، دین کے معاملے میں اگر کاپی کریں گے آپ جلدی پاس ہو جائیں گے. تو جتنا نقالی جو کرنا ہے نا، وہ زیادہ اگر کرنا ہے نقالی تو کس کی جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. شاید اسی نقالی، شاید اسی کاپی پر کیا ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اعطینا، عطا کیا، نا ہم نے کا آپ کو، الکوثر، کوثر. کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، اور یہ ایسا مبالغہ، اتنا ایگزیجریٹڈ ورڈ ہے کہ ہم کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ ایک لفظ میں نہیں کر سکتے. اس کا جو ترجمہ ہے، اگر آپ اس پہ کتابیں لکھ دیں تب بھی یہ کوثر ختم نہیں ہوگا، اتنی کثرت کو کہا جاتا ہے کوثر. ٹھیک ہے، اور اللہ نے فرمایا انا اعطینا، عین تو یا عطا، یہ عطا اور ایک اور آتا ہے عطا، حمزہ تا یا عطا. اس عطا اور اس عطا میں یہ فرق ہے، حمزہ تا یا والا عطا جو ہوتا ہے وہ عطا ہوتا ہے کہ جس کے اندر دیا گیا ہے تو لیا بھی جا سکتا ہے واپس. فار ایگزامپل، میں نے اپنا گھر دیا آپ کو اور کہا آپ 11 مہینے کے لیے رینٹ پر رہیں، آپ بعد میں لوٹائیں گے کہ نہیں لوٹائیں گے میرا گھر؟ کیونکہ میری پراپرٹی ہے. تو کبھی بھی آپ سے لیا، میں چاہوں تو 11 سے پہلے کہوں ایک نوٹس دے دوں، پہلے خالی کر دیں آپ، کیونکہ میری چیز ہے، میں کبھی بھی لے لوں گی. عطا اس کو کہا جاتا ہے. عطا یہ جو ہے نا، عطا اس کا مطلب ایسی کثرت جو ایک بار دے دی گئی تو اس کو واپس نہ لیا جائے، یعنی اس کو دے دیا سو دے دیا، اب اس کو کبھی بھی آپ سے لیا نہیں جانے والا. یعنی اس کثرت کے اندر دوام ہے، تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے عطا کیا ہے، نہ ہم نے کہا آپ کو الکوثر. ہمیں شعر یاد آ گیا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان. اللہ نے کہا حسن یوسف پر، صرف حسن دیکھ کر کاٹ رہے تھے، یہاں پر نام سن سن کر لوگ اپنے سر کٹانے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے، بے شک عطا کیا ہم نے آپ کو الکوثر، خیر کثیر. فصلی لربک وانحر، پھر صلی نماز پڑھیے، لیے ربی رب کا، آپ کے لیے، آپ کے رب کے لیے، ونحر اور انحر کہا جاتا ہے اونٹ کی قربانی کو. یعنی جنرلی تو قربانی کا ہے، لیکن نہر کہا جاتا ہے اونٹ کی قربانی کو. اصل میں اونٹ کی قربانی جیسے عام جانور ہوتے ہیں ویسے قربانی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو لٹا دیا اور ہاتھ پیر باندھے اور کاٹ دیا، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بڑا جانور ہے، وہ کنٹرول میں، اس کو لٹانا آسان نہیں ہے. تو کیا کیا جاتا ہے، اس کو کھڑے کھڑے ہی پہلے چاقو مارا جاتا ہے،
جب اس کے باڈی سے جب اس کے شہر ایک سے خون بہنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے خود گر جاتا ہے, اور جب وہ گر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو کیا کیا جاتا ہے ذبح کیا جاتا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر جو بھی وہ طریقہ ہے اس کے ذریعے سے, تو اس کو کہا جاتا ہے نہر. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اس کو یوم النہر بھی کہا جاتا ہے, عید الاضحیٰ کو. فصلی نماز پڑھ دی. اب یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے یہ منظر عید الاضحیٰ ہی ہے, ہم پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں دین اس کے بعد قربانی کرتے ہیں نا, تو یہ وہی ہے کہ پھر نماز پڑھ لیجئے اپنے رب کے لیے, ونہر اور قربانی کیجئے. یعنی اللہ رب العزت ایک طریقے سے یہ تو عید الاضحیٰ کا منظر بھی ہو گیا کہ نماز پڑھ کے قربانی کرو, ایک کمانڈ بھی ہو گیا, حکم بھی ہو گیا کہ نماز کے بعد ہی قربانی کہلائے گی, اگر پہلے کر دی تو وہ عام صدقہ بن جائے گا, وہ قربانی نہیں کہلائے گا. اسی طرح فطرے کا معاملہ ہے نا, فطرہ نماز سے پہلے دیا جائے گا تو فطرہ ہے, بعد میں کرا جائے گا تو پھر وہ عام صدقہ ہو جائے گا. تو یہاں پر قربانی بھی نماز کے بعد ہی ہوگی, پہلے ہو گئی تو وہ قربانی کاؤنٹ نہیں ہوگی, پھر دوبارہ کرنی پڑے گی. تو یہاں پر اللہ نے ایک تو عید الاضحیٰ کا سمجھ لیں کمانڈ دے دیا, حکم دے دیا. دوسری بات یہ کہ جب آپ کو لوگ اذیتیں پہنچائے, جب لوگ آپ کے دل آزاریاں کریں, جب آپ کے دل تک لوگوں کی مطلب جو غم ہے وہ اتر جائے, اور جب آپ غم پی لیں اس کے بعد کیا کریں, اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیں, یعنی آپ کے دل کو کچھ اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے گا. اور جو بھی قربانی کریں, اونٹ کی قربانی نہیں, یعنی عام قربانیاں جو قربانی ان دا سینس, اب یہاں پر اگر اس قربانی کو لیا جائے, جسٹ اگنور دیم, اللہ کی خاطر قربان کر دیں اس چیز کو, اللہ کی خاطر اپنے جذبات کو قربان کر دیں, اللہ کی خاطر وہ ریونج ہے اس کو قربان کر دیں, اللہ کی خاطر بدلہ نہ لیں, قربان نہیں دے دیں, جسٹ گیو دا سیکریفائس. آپ اللہ کی خاطر کیا کر جائیں, صبر کر جائیں, نماز پڑھ لیں, اور تاکہ آپ کے دل کو کچھ اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے, اور ساتھ ساتھ آپ ان تمام جذبات کو کیا کر دیں, قربان کر دیں اللہ رب العزت کی خاطر. ٹھیک ہے, تو جب آپ تنگی, پریشانی اور حزن اور غم میں ہو تو آپ اللہ کی خاطر نماز پڑھیں اور اللہ ہی کی خاطر ان جذبات کو قربان کر دیں. ان شانیک هو الابتر, انا بے شک, شان شین نون حمزہ, شنا کہا جاتا ہے دشمن کو. ٹھیک ہے, انا بے شک, شانیک, شانیہ شان یعنی دشمن کا, آپ کا, بے شک آپ کا دشمن, ہوا وہ, الابتر, ابتر بدترین, جڑ کٹا ہوا, آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوا ہوگا. با تا را اس کے روٹ لیٹر ہیں, اور یہ قرآن کریم میں صرف اسی جگہ پر, اسی مقام پر یہ ورڈ آیا ہے. انا بے شک آپ کا دشمن, ہوا وہ, الابتر وہی جڑ کٹا ہے. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسے جڑیں کاٹ دی, کہ ان کو اللہ رب العزت نے بہت سے تو ان کے سردار جو تھے بدر میں کیا ہو گئے, ختم ہو گئے, پھر اس کے بعد آخرت کا عذاب بھی ہے, پھر احد میں ان کو پچھاڑا گیا. اللہ رب العزت نے ہر مقام پر ان کو کیا کرتے چلے گئے, ان کی عزتیں پامال ہوتی چلی گئیں. جس قدر انہوں نے سر اٹھایا اسلام کے خلاف, اتنی ہی ان کی رسوائی سارے جہاں میں ہوئی. پھر اللہ رب العزت ابو لہب کا معاملہ دیکھیں, کیا کیا اللہ نے, قرآن میں اس کا ذکر کر دیا. اب قیامت تک ہر لعنت کرنے والا لعنت کرتے رہے گا ابو لہب پر. جن لوگوں نے کہا جڑ کٹا, اللہ نے ایسی جڑ کاٹ دی کہ اگر ابو لہب, ان کے اولاد بھی اگر پڑھ رہی ہے قرآن, تو وہ کیا کہہ رہی ہے, میرے باپ پر لعنت ہو کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی. یعنی کہ امیجن دا پین, کہ وہ کس طرح سے پڑھتی ہوں گی کہ میں اپنے باپ پر لعنت, لیکن ان کا جگر دیکھیں, ان کا ضرف دیکھیں, کہ وہ اپنے باپ پر لعنتیں ملامتیں کرتی تھی ان کی بیٹی, کہ میرے باپ پر لعنت ہو کہ اس نے میرے نبی کو اذیت پہنچائی. کتنا زبردست ان کے اندر وہ ایمان کا جذبہ ہوگا کہ نبی کی خاطر وہ اپنے والدین کو چھوڑنے کو, ان کے اوپر لعنتیں کرنے کو تیار ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جڑ تو ہم نے آپ کے دشمنوں کی کاٹی ہے, آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی نسلیں تھوڑی نا اولاد سے چلے گی, آپ کی نسل تو آپ کے پیغام سے چلے گی, آپ کے میسج سے چلے گی, آپ کے اخلاق سے چلے گی. آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ویسے ہی زندہ ہے, لگتا ہے کہ جب بات ہوتی ہے نبی کی, لگتا ہے درمیان بیٹھے ہوئے, صحیح لگتا ہے نا,
جب کوئی شمائل بیان کرنا شروع کرتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیروں کا تذکرہ کرنا شروع کرتا ہے تو بے ساختہ طور پر آنکھوں کے سامنے بڑے خوبصورت سے ہاتھ آ جاتے ہیں. امیجن پورا نہیں ہو پاتا کبھی بھی، لیکن الگ الگ اعضاء کا ذکر کیا جائے تو ہم سب سے اپر لیول والی ہی کوالٹی اس کے اندر آپٹ کرتے ہیں. خوبصورتی میں ابید، جب خوبصورت، ابید، ملیحن، مکسرہ، یہ سب سے شارٹیسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمائل حدیث میں بیان کیا گیا ہے. ابید، بہت گوری رنگت والے، ملیحن، نمکین حسن والے، مکسرہ، ہر معاملے میں اعتدال. باڈی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز ناٹ ٹو ٹال، ناٹ ٹو شارٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد کے تھے. معجزہ کیا تھا؟ جہاں کھڑے ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کوئی چھوٹا دکھائی دیتا تھا. حضرت عمر ہوں، چاہے حضرت ابوبکر ہوں، چاہے حمزہ ہوں، جو بھی ہوں، جس کا جتنا بھی اونچا قد ہوا ہوگا، لیکن جب نبی کے سامنے وہ کھڑے ہوتے تھے وہ پست قد ہی دکھائی دیتے تھے. اس میں بھی کثرت عطا کر دی. یعنی اللہ رب العزت نے ہر معاملے میں اپنے نبی کو کیا عطا کی ہے؟ کثرت عطا کی ہے. اور فرما دیا کہ آپ نے غمگین نہیں ہونا. آپ کا رب آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کا ذکر تا قیامت زندہ رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی آپ کو وہ معاملہ دیا جائے گا کہ جب سارے انبیاء ان کو جھٹلا دیا جائے گا، آپ ان کے اوپر کھڑے ہو کر شہادہ دیں گے کہ آپ نے کیا کیا تھا. ان تمام انبیاء نے اپنی بات کو خیر کے ساتھ پہنچا دیا تھا. تو یہ شرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. مقام محمود کس کو ملے گا؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. تو یہ ساری کوالٹیز کیا ہیں؟ خیر کثیر کی. اللہ رب العزت نے وہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا جس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے نا. اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کسی بھی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اسی لیے جس نے جو چاہا اس میں تبدیلیاں کر دی. یہاں پر کسی کی مجال تو ہے جو کوئی اس کا حرف کا زبر زیر بھی ادھر سے ادھر ہلا کر دکھا دے. اللہ رب العزت نے اس طرح سے اس کو پرزرو کیا. اتنی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے عطا کی ہے. اور فرمایا اے نبی آپ کے دشمن کی جڑ ہم نے کاٹ دی. قیامت تک آپ کے دشمنوں کے بارے میں لوگ جب بھی ذکر کریں گے ان سے لوگ کراہت ہی محسوس کریں گے، ان کو لوگ ناپسند ہی کریں گے، ان کے بارے میں لوگ لعنتیں اور ملامتیں ہی کریں گے. ان کا ذکر باقی نہیں رکھا جائے گا. آپ کا ذکر، وہ تو آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے تو ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے، ورنہ آپ کے ساتھ نہ ہوتے تو ان کا نام بھی ہم نیست و نابود کر دیتے. یعنی اللہ رب العزت نے اس طریقے سے نبی کا ذکر بلند کر دیا، نبی کے معاملات کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. اور نبی کے جتنے بھی بدترین دشمن تھے ان کی جڑوں کو کاٹ دیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں شامل فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر تمام لوگ درود بھیجتے ہیں، اللہ جب ان کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے تو اس میں بھی کہیں ہمارا نام شامل فرما دے. آمین یا رب العالمین. ایک مرتبہ اور دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے. بے شک ہم نے عطا کیا ہے نہ ہم نے آپ کو خیر کثیر. وصلی، پھر صلی نماز پڑھیے. لیے ربی، رب کا آپ کے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. اور ان خیر قربانی کیجئے. انا، بے شک، شان دشمن کا آپ کا، اور آپ کا دشمن ہوا وہ الابتر، وہی جڑ کٹا ہے. یعنی اسی کی دم نہیں ہے. دم مطلب جو آگے لے کر ٹیل چلتی ہے اسی کی نسلیں باقی نہیں رہیں گی. آپ کی نسل، کتنے دشمن ایسے تھے جن کی نسلوں نے بھی نبی کی ہی پیروی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بڑے بڑے دشمن ہوں گے وہ، لیکن ان کی نسل بھی کیا، کون کس کے سائڈ آ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائڈ آ گئے. چلیں ٹھیک ہے، ریپیٹ کر لیں جلدی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی تفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري
اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا.